اگر کسی کا یہی عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس موجود ہیں، میں کہوں گا لبیک یا رسول اللہ، اللہ کے نبی سنیں گے، میری مشکل کو دور کریں گے، میری پریشانیوں کو دور کریں گے۔ وہ غیر اللہ کو پکار رہا ہے، اور یہ اس کا عمل شرک بنے گا جو اس کی بربادی کا سبب ہوگا۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آپ نے دیکھا اس خبیث نجدی اہل حدیث کا جاہلانہ اعتراض سنا۔ یہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ مدد پکارنا شرک ہے، حالانکہ میں آپ کو بتاؤں یا رسول اللہ مدد پکارنا کوئی شرک نہیں، یہ صحابہ اکرام سے ثابت ہے۔ تو آئیے بنا وقت ضائع کرے میں آپ کو حدیثیں بتاتا ہوں۔ سب سے پہلی حدیث بخاری شریف کتاب اللباس۔ امام بخاری نقل فرماتے ہیں جب کسی صحابی کو بخار ہو جاتا یا بری نظر لگ جاتی تو وہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جاتا۔ آپ کے پاس حضور کا ایک موئے مبارک تھا۔ امام ابن حجر عسقلانی فتح الباری میں لکھتے ہیں اس موئے مبارک کو ایک برتن میں رکھا جاتا جس کا نام جنزبان تھا۔ آگے لکھتے ہیں حضور کے موئے مبارک کو لیتے، پانی میں گھماتے اور پانی پی لیتے، ان کا بخار ٹھیک ہو جاتا۔ اب آپ مجھے بتائیے کیا صحابہ اکرام کو نہیں پتہ تھا کہ مدد صرف اللہ ہی کرتا ہے؟ لیکن جب مدد کی ضرورت پڑ رہی ہے تو کہاں سے لے رہے ہیں؟ حضور کے موئے مبارک سے۔ اب آئیے آپ کو دوسری حدیث بتاتا ہوں۔ امام بخاری نقل فرماتے ہیں ایک صحابی رسول جن کا نام حضرت عبداللہ ابن عمر ہے، آپ راستے سے جا رہے تھے، آپ کا پاؤں سن ہو گیا تو کسی شخص نے آپ سے کہا آپ اس شخص کو یاد کیجئے جس سے آپ سب سے زیادہ محبت کرتے ہو۔ آپ نے یا کے ساتھ حضور کو پکارا اور آپ کے پاؤں کی تکلیف دور ہو گئی۔ اب بتائیے جب صحابہ اکرام تکلیف میں ہیں تو کس کو پکار رہے ہیں؟ حضور کو پکار رہے ہیں۔ اب آگے آئیے، امام احمد اپنی مسند میں نقل فرماتے ہیں حضور کے ایک صحابی، حضور کے ایک آزاد کردہ غلام جن کا نام حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، آپ جنگل سے جا رہے تھے اور اندر چلے گئے، راستہ بھٹک گئے اور شیر آ گیا تو آپ نے اس شیر سے کہا اے شیر، میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا آزاد کردہ غلام ہوں۔ تو جب شیر نے یہ نسبت سنی تو یہ سن کر شیر آگے آگے چلا اور انہیں راستہ دکھا کر باہر سمندر تک چھوڑ کر آیا۔ بتائیے یہاں کس کی نسبت کام آ رہی ہے؟ کیا صحابہ کو نہیں پتہ تھا کہ مدد صرف اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے؟ اب آئیے آپ کو میں بد مذہبوں کی کتابوں سے بتاتا ہوں۔ فتاوی رشیدیہ میں سوال ہوا، امام دمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی کتاب حیوات الحیوان میں سیدنا علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہ الکریم سے ایک حدیث روایت کرتے ہیں کہ کوئی شخص جنگل سے جا رہا ہو اور شیر کا آنے کا خطرہ ہو تو وہ کہے یا دانیال علیہ السلام، تو کیا اس سے شیر کا خطرہ ٹل جاتا ہے؟ کیا یہ کہنا درست ہے؟ جواب میں رشید احمد گنگوئی فرماتے ہیں اگر یہ حدیث صحیح ہے تو یہ بالکل درست ہے۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت دانیال علیہ السلام کے نام میں یہ برکت رکھی ہو جس سے شیر کا خطرہ ٹل جاتا ہو۔ تو بھائی میں کہتا ہوں حضرت دانیال علیہ السلام کے نام میں یہ برکت ہے کہ شیر کا خطرہ ٹل جاتا ہے، اور حضور کے نام میں پھر کتنی برکت ہوگی؟ ہم کہتے ہیں حضور کا نام لیجئے تو دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والالم۔ اب آئیے آگے، اہل حدیث کے ایک بہت بڑے گزرے ہیں ترم خاں جن کا نام ہے ابن تیمیہ۔ مجموع الفتاوی ابن تیمیہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 232۔ شیخ ابن تیمیہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے کچھ ولی ایسے ہوتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ کن فیکون کی طاقت دیتا ہے، یعنی وہ کہتے ہیں ہو جا تو ہو جاتا ہے۔ تو آپ مجھے بتائیے یار اللہ کے ولیوں کو اتنی طاقت ہے تو حضور کو پھر کتنی طاقت ہوگی؟ اب آئیے آخری حوالہ دے کے بس بات ختم کروں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے قل یتوفاکم ملک الموت، اے محبوب تم فرما دو موت کا فرشتہ موت دیتا ہے جو ہم نے اپنی طرف سے تمہارے اوپر وکیل بنایا ہوا ہے۔ تو اب مجھے بتائیے موت کون دیتا ہے؟ اللہ۔ لیکن قرآن پاک میں آ رہا ہے کہ حضرت عزرائیل علیہ السلام موت دیتے ہیں۔ تب کوئی وہابی اٹھ کے کہتے قرآن شرک، معاذ اللہ، کہ موت تو اللہ دیتا ہے، قرآن پاک کہہ رہا ہے کہ حضرت عزرائیل علیہ السلام دیتے ہیں۔ تو اس وہابی کو سمجھانا پڑے گا کہ بھائی موت تو اللہ ہی دیتا ہے، لیکن حضرت عزرائیل علیہ السلام ایک ذریعہ بن رہے ہیں۔
اسی طریقے سے مدد تو اللہ ہی کرتا ہے، لیکن اگر کوئی یا رسول اللہ مدد پکار دے تو وہ مشرک نہیں ہو جاتا، کیونکہ اس کا پکارنے کا عقیدہ یہ ہے کہ مدد تو اللہ ہی کرتا ہے، لیکن وہ مدد پہنچ حضور علیہ السلام کے ذریعے رہی ہے۔ تو ان وہابیوں دیوبندیوں کی باتوں میں آ کے ادھر ادھر گمراہ نہ ہوا کریں، اپنے علماء سے رجوع کریں، ان سے رابطہ کریں۔ بس اتنا ہی کہنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔